آندھی پارٹ 38 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ رات 9 بجے میں سندری گاؤں پہنچی اور وہاں سے چھپتی چھپاتی خان رحیمی کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ آج تقریباً 1 سال بعد میں نے اس ڈیرے کا رخ کیا تھا۔ انگریزوں کے دور کی بنی ہوئی یہ وسیع و عریض کوٹھی ویسی ہی تھی جیسی میں چھوڑ کر گئی تھی۔ رحیمی کے خوفناک سینٹ برنارڈ کتے گیٹ کے قریب بھونک رہے تھے۔ ترشے ہوئے خوبصورت لان کے بیچوں بیچ اینٹوں کے سرخ براتے کی سڑک اندر تک چلی گئی تھی۔ کوٹھی کو چاروں طرف سے گھنے جنگل نے گھیرا ہوا تھا اور در و دیوار کو دیکھ کر ہیبت کا احساس ہوتا تھا۔ میں گیٹ پر پہنچی تو تھوڑی سی کوشش کے بعد چوکیدار نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے فوراً اندر اطلاع پہنچائی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے دینو کی شکل نظر آئی۔ وہ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے رحیمی کا حبلہ دکھائی دیا۔ مجھے جتنی حیرت دینو کو دیکھ کر ہوئی اتنی ہی دینو کو مجھے دیکھ کر ہوئی، بلکہ میری حیرت اس سے زیادہ شدید تھی۔ میں نے 2 ماہ پہلے پہاڑی والے مکان میں دینو کو بری طرح گھائل ہو کر گرتے دیکھا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ وسوسہ سر اٹھا چکا تھا کہ کہیں دینو کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے تو لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا بی بی جی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اتنے میں رحیمی بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے بالکل نوعمر لڑکوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، سفید پتلون، سفید جوتے اور آدھی آستین کی شوخ دھاریوں والی شرٹ۔ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا سر اپنے کندھے سے لگایا اور چند بار تھپکنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر اندرونی حصے کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد ہم سب ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رحیمی کا ہڈ حرام بھتیجا باقر، ملازمہ خاص شوقیہ اور سردار محمد وغیرہ بھی وہاں نظر آ رہے تھے۔ تاہم ایک چہرہ جس کی دید نے مجھے حیرت زدہ کر دیا میڈم نادرہ کا تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے غمزدہ انداز میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میری آمد پر بھی اس نے چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ نادرہ کو دیکھتے ہی نفرت سے میرا جسم جلنے لگا۔ نادرہ نے صرف ایک نظر میری طرف دیکھا اور نگاہیں ملتے ہی میرے غیظ و غضب کو محسوس کر لیا۔ اس نے اپنے پاس کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا اور وہ اس کی چیئر دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے بے انتہا تلخ لہجے میں رحیمی سے پوچھا، جناب یہ عورت یہاں کس لیے آئی ہے؟ رحیمی کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ذرا سانس تو لے لو مائی ڈیئر گرل، سب کچھ بتاتا ہوں تم کو اور سب کچھ پوچھتا بھی ہوں۔ میں بے دلی سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ علیگ سلیگ کر کے رخصت ہو گئے۔ میں اور رحیمی ڈرائنگ روم میں تنہا رہ گئے۔ سر، میں کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ عورت یہاں کیوں آئی ہے؟ گرل، سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ گڈ نیوز سنانا چاہتا ہوں کہ عشرت کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے بلیک میل کیا تھا اور لاہور لے گئے تھے۔ وہاں وہ سخت بیمار ہو گئی اور بلیک میل کرنے والوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ صادقہ نامی ایک عورت عشرت کی ماں ہے۔ میڈم نادرہ صادقہ کی گہری سہیلی ہے۔ عشرت کو دل کا شدید مرض لاحق ہو چکا تھا۔ صادقہ اور نادرہ نے اس پر پیسہ پانی کی طرح بہایا اور آپریشن کے لیے اسے انگلینڈ لے کر گئیں۔ سرجری کے بعد عشرت صحتیاب ہو کر واپس آئی ہے اور اب لاہور میں ہے۔ عشرت کی زندگی کی نوید پا کر مجھے جو مسرت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ بظاہر میں خاموشی سے رحیمی کی باتیں سن رہی تھی۔ میں رحیمی کو کیسے بتاتی کہ عشرت کی ماں صادقہ نہیں بلکہ یہی فریبی عورت نادرہ ہے اور وہ عشرت کے ساتھ ساتھ میری بھابھی کی ماں بھی ہے۔ خان صاحب، میں نے آپ سے دریافت کیا ہے کہ یہ عورت یہاں کیسے پہنچی ہے؟ اس سوال کا جواب کافی پیچیدہ ہے۔ آفٹر آل میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ نادرہ اب ایک بدلی ہوئی عورت ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ سب کیسے ہوا۔ بہرحال ہو چکا ہے۔ نادرہ نے چنگیزی گھرانے سے اپنے تعلقات اکثر ختم کر لیے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ میں اس نے 2 بار عمرہ ادا کیا ہے اور اب بڑی نیک نیتی کے ساتھ معذور بچوں کے لیے ایک اسکول کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ سر، میرا سوال اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس عورت کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عورت ایک مریضہ کے درد کا علاج تلاش کرتی یہاں تک پہنچی ہے۔ میرا مطلب عشرت ہے۔ گو عشرت اب تندرست ہے، لیکن ڈاکٹروں نے ہدایت کر رکھی ہے کہ اسے ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکے اور مرض عوض کرانے کا خطرہ موجود نہ رہے۔ عشرت کی والدہ اور میڈم نادرہ کو اندازہ ہوا ہے کہ عشرت کسی شخص کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میڈم نادرہ ماری ماری پھر رہی ہے۔ شدید محبت؟ میں نے زیر لب دہرایا اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں سلیم کا نام گونج گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ نادرہ سلیم کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر اس شخص کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی جسے اس نے قدم قدم پر زخم لگائے تھے اور جس کی پوری زندگی کو طوفانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اگر دینو خان رحیمی کے پاس ہے تو خان رحیمی کو سلیم کے متعلق بھی علم ہوگا۔ سر، سلیم کہاں ہے؟ اس کا مطلب تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کہاں رہی تم اتنے دن؟
سر، میں اس کے ایک پٹھان دوست غلام خان کے گھر میں تھی۔ ایک رات غلام خان کے کچھ پرانے مخالفین نے اسٹاپ اٹ میں اس بارے میں دینوں کی زبانی سب کچھ سن چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے دینوں نے کچھ بھی غلط نہیں بتایا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں دوبارہ اپنے زخم کو ردنے پڑیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ غلام خان کے مخالفین کے ہاتھوں سے نکل کر تم کہاں پہنچی۔ میری معلومات کے مطابق توخی خانم اپنے بیٹے زرگل سے تمہاری شادی کا ارادہ رکھتی تھی، اور شادی کے انتظامات بھی ہو چکے تھے، مگر صرف ایک دن قبل تم غائب ہو گئیں۔ تم چھپ چھپا کر ان عورتوں میں شامل ہو گئیں جو کسی مزار پر سلام وغیرہ کرنے جا رہی تھیں۔ توخی خانم اور عمر شاہ لندو کے آدمیوں نے تمہارا پیچھا کیا، مگر تم نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ آئی تھنک یہاں تک تو میں باخبر ہوں۔ مجھے رحیمی کی باخبری پر واقعی حیرانی ہو رہی تھی۔ سر، آپ کو سب کچھ؟ مجھے دینوں نے بتایا ہے۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ غلام خان کی موت اور تمہارے اغوا کے بعد سلیم نے کیا طوفان کھڑا کیا ہے۔ میرے ذہن میں خطرے کی سینکڑوں گھنٹیاں بج اٹھیں۔ کیسا طوفان؟ گرل، اس نے پورے خانہ بدوش قبیلے کو تہس نہس کر دیا ہے۔ تہس نہس؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تمہارے توخی خانہ کے جنگل سے نکلنے کے صرف 3 روز بعد غلام خان کے قبیلے نے پاؤندہ قبیلے کے پڑاؤ پر زوردار حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں سلیم پیش تھا۔ شاید تمہیں جان کر حیرت ہو کہ اس لڑائی میں بھاری مشین گنیں اور دستی بم استعمال کیے گئے۔ پورے 10 گھنٹے میدان کارزار گرم رہا۔ دونوں طرف کے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس خوفناک جھگڑے نے اس وقت عجیب و غریب صورت اختیار کر لی جب بستی کے ملک عمر شاہ لندو کو خود اس کے برادر نسبتی نے ہلاک کر ڈالا، اور حملہ وروں کے ساتھ مل کر عمر شاہ لندو اور توخی خانم کے ساتھیوں کے خلاف سفارہ ہو گیا۔ در حقیقت قبیلے کے اندر بھی سردالی کی رسہ کشی پائی جاتی تھی۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس رسہ کشی نے بغاوت کی صورت اختیار کر لی، اور یوں ملک لندو خان کو اس کے پرانے ساتھیوں کے ہاتھوں کیے کی سزا مل گئی۔ توخی خانم اور اس کا بیٹا بمشکل جان بچا کر بھاگ سکے۔ میں حیرانی کے عالم میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے آنے کے بعد پاؤندہ بستی میں کیا کچھ ہو گیا تھا۔ توخی کو اپنے جس ڈیٹ پر فخر تھا کہ وہ غلام خان کے وارثوں کو ناکو چنے چبا دے گا، وہ اپنے ہی بھائی بند کے ہاتھوں خاک و خون میں لوٹ گیا تھا، اور توخی خانم کو بھاگ کر جان بچانی پڑی تھی۔ سلیم اب کہاں ہے؟ بقول دینو، وہ آزاد علاقے میں ہے، اور اسی بستی میں ہے جہاں تم نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ دن رات تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ دینو کو بھی اس نے اس تلاش کے سلسلے میں یہاں بھیجا ہے۔ یہ 2nd ٹائم ہے کہ وہ تمہاری کھوج میں آزاد علاقے سے یہاں آیا ہے۔ میری اور رحیمی کی گفتگو جاری تھی کہ دینو اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے رحیمی سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، وہ میڈم نادرہ کو پتہ نہیں کی ہو گیا، بس روندی جاتی ہے، کہیں اس کا دل شل نہ گھٹ جائے۔ آؤ سنا، دیکھیں کیا ہوا اسے۔ رحیمی گھٹنوں پر زور دے کر اٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ رنگ رنگیلا بوڑھا پچھلے چند مہینوں میں واقعی بوڑھا ہو گیا ہے۔ شاید وہاب چنگیزی کی دشمنی کی دیمک نے اس کی تابندہ مسکراہٹوں کو چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں اور رحیمی اس کمرے میں پہنچے جہاں نادرہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ چہرے پر پچھتاوے اور پشیمانی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کیا بات ہے میڈم؟ پلیز خان صاحب، میں ثنا سے اکیلے میں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میڈم کا اندیا جان کر رحیمی نے کمرے میں موجود افراد کو باہر جانے کا حکم دیا اور خود بھی باہر چلا گیا۔ سب سے آخر میں واپس جانے کے لیے مڑی تو نادرہ نے آگے بڑھ کر میرا پلو تھام لیا۔ خدا کے لیے بیٹا، مجھ سے یوں نہ پھرو، میں تمہاری مجرم ہوں، جو جی چاہے سزا دو، مگر بے رخی نہ برتو۔ میڈم، میرے نزدیک ایسی کوئی سزا نہیں جو تمہارے جرم کے شائع نشان ہو۔ میں اپنا اور تمہارا معاملہ خدا پر چھوڑتی ہوں۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو، مجھے بددعا مت دو۔ زرینہ یعنی عشرت کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو وہ کبھی صحتیاب نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی کی خاطر میری خطائیں بخش دو۔ میں نے باہستگی اپنا پلو نادرہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اس سے زیادہ نرم رویہ میں اختیار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں باہر نکلی تو دینو میرا منتظر تھا۔ اس نے اپنی لنگڑی اردو میں مجھے اطلاع دی کہ رحیمی کھانے کی میز پر میرا منتظر ہے۔ بھوک کس کافر کو تھی، تاہم رحیمی کے خیال سے میں میز پر جا بیٹھی۔ رحیمی کے بے حد اصرار کے باوجود میں 3 لقموں سے زیادہ نہ لے سکی۔ رحیمی خود بھی بے رغبتی سے کھا رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، تمہیں یہاں آئے 2 گھنٹے ہو چلے ہیں اور میں ابھی تک یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو۔ میں نے رحیمی کو مختصراً بتایا کہ کس طرح ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، اور میں انسپکٹر ضامن علی کے ساتھ پارا چنار کے نواں میں پہنچ گئی۔ پھر مان شاہ پر پراسرار قاتلانہ حملے سے لے کر ضامن علی کی موت تک کے سارے واقعات میں نے رحیمی کو بتا دیے۔ آخر میں نے کہا، بشر گل کے مکان میں پناہ کے دوران ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ضامن علی کی زبان سے جس لڑکی کے اغوا کی بات ہوئی ہے وہ ارسا ہے۔ ضامن علی کی موت کے فوراً بعد بشر گل کے گھر سے میں نکل آئی اور آج سے پہر 3 بجے کے قریب
نواز حسنی صاحب کے آفس پہنچ گئی۔ میں نے انہیں چنگیزی کارندوں اور ارسا کے بارے میں تمام تفصیلات وہاں پہنچائی، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ ارسا تو بخیر و عافیت اپنی پھپھی کے گھر ملتان میں ہے۔ بعد میں انہوں نے ٹیلی فون پر وہاب چنگیزی کے دستِ راست رب نواز سے بات کی اور مجھے کمرے سے باہر نکل کر اپنے گن مین کی نگرانی میں دے دیا۔ میں صاف محسوس کر رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا اور میں اپنے نگران کو دھوکہ دے کر نواز حسنی کے دفتر سے نکل آئی۔ رحیمی بڑی مہیویت سے میری باتیں سنتا رہا۔ رہ رہ کر اس کے ہونٹوں کی سدا بہار مسکراہٹ جو اب پھیکی پڑی ہوئی تھی معدوم ہو جاتی تھی۔ اپنی کتھا ختم کر کے میں سوالیہ نظروں سے رحیمی کو دیکھنے لگی۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا۔ سگار سلگا کر اس نے چند گہرے کش لیے اور دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ کر ٹیک لگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، ڈیئر گرل، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ حالات وہی ہیں جن کا خدشہ تم نے ظاہر کیا ہے، یعنی ارسا ایک بار پھر اغوا ہو چکی ہے۔ میں سب کچھ جانتی تھی، پھر بھی رحیمی کے منہ سے بات سن کر دل کو دھچکا لگا۔ حالات بڑے تشویشناک ہے ڈیئر، جیسا کہ تم جانتی ہو ارسا کے ساتھ یہ سانحہ دوسری بار پیش آیا ہے۔ ایسی مثالیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اسے اغوا ہونے والے کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب حسنی صاحب مجرموں سے کسی رو رعایت کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اپنی بیٹی کی لائف بچانے کے لیے ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اغوا کنندگان کی ہدایات پر بے چوں چرا عمل کرتے جائیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اب میری سمجھ میں بات آ رہی تھی کہ حسنی کے لہجے میں اتنی غیریت کیوں تھی اور اس نے مجھ پر پہرا بٹھانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ در حقیقت وہ پوری طرح مجرموں کے جال میں جکڑے ہوئے تھے اور اپنی معصوم بیٹی کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ سر یہ کیسے ہو گیا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے ارسا کی حفاظت کے لیے 2 باڈی گارڈز بھی رکھے گئے تھے۔ وہ گھر سے بھی شاذ و نادر ہی نکلتی تھی، بس ہونی ہو کر رہتی ہے۔ دشمن طاق میں تھا، موقع ملتے ہی وار کر گیا۔ واردات کے بعد سے ایک گارڈ بھی روپوش ہے۔ خیال ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ مل گیا تھا۔ سر اس کا مطلب ہے کہ اخباروں میں پرندوں کے بارے میں جو خبر چھپی تھی وہ غلط تھی؟ کون سی خبر؟ یہی کہ پرندے آزاد کر دی گئے ہیں؟ نہیں، وہ نیوز صحیح تھی۔ تو پرندے آزاد کر دی گئے ہیں؟ ہاں، میری انفارمیشن کے مطابق تو ایسا ہی کیا گیا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں جو کچھ نظر آیا۔ ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ میں کچھ سمجھی نہیں سر۔ تم نے عموماً نیوز پیپرز میں پڑھا ہوگا کہ فلاں جگہ پولیس کی نگرانی میں اتنی مقدار منشیات کو آگ لگا دی گئی، اسے تلف کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی خبریں کبھی درست ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی گھپلا بھی ہوتا ہے۔ خانہ پوری کے لیے منشیات کی تھوڑی سی مقدار نظر آتش کر دی جاتی ہے اور باقی پھر کالے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ میرا اندازہ کہ پرندوں کے معاملے میں بھی کوئی ایسی ہیرا پھیری ہوئی ہے۔ جو پرندے چھوڑے گئے ہیں وہ تعداد میں بہت کم تھے اور اصل پرندے بھی نہیں تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ مجرموں نے حسنی کی طرح محکمہ وائلڈ لائف کے کسی اعلیٰ افسر کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ خان صاحب، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں قانون کے ہاتھ چھوٹے اور مجرموں کے لمبے ہو گئے؟ کیا آپ ایک قانون پسند شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ چنگیزوں کے کرتوتوں کا پردہ فاش کریں؟ کیوں خاموش ہیں آپ سب؟ کبھی کبھی کلمہ حق کہنا اور خودکشی کرنا ایک ہی فعل کے 2 نام بن جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمل کی بجائے لاہ عمل کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ڈیئر گرل، تمہارے لیے بھی میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ فی الوقت خاموشی اختیار رکھو۔ وہاب چنگیزی کا ستارہ اس وقت عروج پر ہے، لیکن مظلوموں کی آنکھیں اس عروج کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہنے دیں گی۔ لیکن سر، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ کبھی کبھی جب تلور اور باز کی کشمکش طویل ہوتی ہے تو تلور باز کو اندھا بھی کر دیتا ہے، اور پھر سچائی تو سچائی ہوتی ہے سر۔ کیا اسے مؤخر کرنا اس کے منہ پر کالک ملنا نہیں؟ اس وقت تو تم مجھے طویل ٹی وی ڈراموں والی ہیروئن لگ رہی ہو، مشکل الفاظ استعمال کرنے والی اور بات سے بات نکالنے والی۔ مائی ڈیئر، اپنے ننھے سے ذہن کو اتنا دکھ نہ دو۔ ہم جو ہیں یہ سب کچھ سوچنے کے لیے۔ تم بہت کٹھن شب و روز سے گزری ہو۔ بہتر ہے چند ماہ بڑی خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کوٹھی میں گزار دو۔ میں تمہارے لیے علیحدہ پورشن مخصوص کیے دیتا ہوں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ تم کہاں۔ اگر کہو تو تمہارے دولہے میاں کو بھی۔ بس سر، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ رحیمی تعجب سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ایسے لہجے میں اس سے بات کی۔ میں نے کہا، سر، شاید واقعی مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ بہت تھک گیا میرا ذہن۔ کیا میں سونے کے لیے جا سکتی ہوں؟ سونے کے لیے یا سوچنے کے لیے؟ نہیں سر، سونے کے لیے۔ بہت سوچ چکی ہوں، اب اور کیا سوچنا۔ کیا آپ کوئی خطرناک ارادہ کر لیا ہے؟ نہیں، اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں سر جھکا کر باہر نکل آئی۔
سونے کے لیے میں اسی کمرے میں لیٹ گئی جہاں 1 برس پہلے میں نے کئی ہفتے گزارے تھے۔ اسی کمرے میں یوسف سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کمرے میں سب کچھ اسی طرح تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا، کھڑکیوں کے پردے برابر کی اور الماری کی طرف بڑھی۔ اس الماری کے نیچے پایوں کے درمیان ایک درز سی تھی۔ میں نے اس درز میں اپنی ایک ڈائری اسی طرح پھنسا دی تھی کہ وہ باہر سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کوٹھی میں قیام کے دوران میں نے باقاعدگی سے ڈائری لکھنا شروع کی تھی۔ یہاں سے رخصت ہوتے وقت وہ ڈائری یہیں رہ گئی تھی۔ میں نے الماری کے نیچے تاریکی میں ہاتھ گھمایا۔ مکڑی کے جالوں کے پیچھے ڈائری موجود تھی۔ میں نے اسے نکال لیا، ایک کپڑے سے اس کی گرد وغیرہ صاف کی، پھر مسہری پر بیٹھ کر ورق گردانی کرنے لگی۔ 1 سال پہلے کے واقعات ترتیب وار نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ کچھ باتوں پر شرمندگی ہوئی، کچھ پر رونا آیا اور کچھ بالکل بچکانہ محسوس ہوئی۔ پرانے کاغذات دیکھنے کے بعد ہمیشہ میرا یہی حال ہوا ہے۔ ڈائری پڑھنے کے بعد میں دیر تک خیالوں میں کھوئی رہی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس کوئی مسلسل منڈلا رہا تھا۔ میں نے پردے کی جھری سے دیکھا، وہ دینو تھا۔ شاید کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ چونک گیا۔ کیا بات ہے دینو؟ کچھ نہیں جی، بس یوں ہی ٹہل رہا تھا۔ دفعتاً مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ غالباً رحیمی کو خطرہ تھا کہ میں بتائے بغیر اسے یہاں سے نکل جاؤں گی۔ میرے ارد گرد بے اعتباری کی جو فضا پیدا ہو رہی تھی اس کی ذمہ دار میں خود تھی۔ میرے اندر کی آگ نے مجھے باولا کر رکھا تھا اور کبھی کبھی میرا طرز عمل میرے خیرخواہوں کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتا تھا۔ میں نے دینو سے کہا کہ وہ اندر آ جائے۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی منتظر تھا، شڑپ سے کرسی پر جا بیٹھا۔ بی بی جی، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ اپنے مجازی خدا کو کتنا دکھ دیتی ہیں۔ آپ کو فوراً استاد کے پاس پہنچنا چاہیے، وہ آدھا رہ گیا آپ کے وچھوڑے میں۔ دینو، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب بھی وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ قبائلی علاقے میں دعوت مول لینے کے بعد اسے وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ کیسی عداوت جی؟ وہی توحی خانم اور عمر شاہ والا جھگڑا۔ او بی بی جی، وہ تو ٹنٹا ہی ختم ہو گیا۔ عمر شاہ مارا گیا، توحی خانم بھاگ گئی، ان کے جو 10-15 حمایتی تھے ان کو بھی گڑیچ کر دیا گیا ہے۔ آپ قبیلے کا نیا سردار استاد سلیم سے بڑا خوش ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم بھی میرے کول آ کے رہنے لگو، پر جی استاد سلیم وہ مکان کبھی نہیں چھوڑے گا جس میں آپ اور وہ رہتے تھے۔ وہ مکان تو جل گیا تھا نا؟ جل تو گیا تھا جی، لیکن استاد سلیم نے سارا مکان پھر کھڑا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح، ہر شے بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دی ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس مکان کو کچھ ہوا تھا۔ فرنیچر، ٹی وی، فریج، ہر چیز استاد نے پھر خریدی اور وہاں سجائی ہے۔ دینو دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے سمجھا رہا تھا کہ مجھے جلد از جلد سلیم کے پاس پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ میری گمشدگی کی ہر گھڑی اس پر قیامت کی طرح گزر رہی ہے۔ سلیم کی باتیں کرتے کرتے اس کی اپنی آنکھیں بھی ڈب آ گئیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ آنکھیں تو بہت دیر ہوئی بنجر ہو چکی تھیں۔ میں دونوں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن صرف سننے کی حد تک۔ میرا ذہن اس کی باتوں کے معنوں سے کوسوں دور تھا۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے وہ کوئی اجنبی زبان بول رہا ہے۔ جلد ہی دینو نے میری عدم توجہی کو محسوس کر لیا۔ بی بی جی، کی گل ہے؟ آپ کچھ زیادہ ہی پریشان لگتے ہو۔ دینو، میری تو عقل خبت ہو گئی ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، کس کے پاس فریاد لے کر جاؤں؟ یوں لگتا ہے ایک ایک کر کے وہاں نے سب کو مجھ سے چھین لیا، کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔ اب رحیمی بھی مجھے خاموش رہنے کے لیے مشورے دے رہا ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیسے چپ رہ سکتی ہوں؟ دینو نے پریشانی سے سر جھکا لیا، پھر وہ دبے دبے لہجے میں بولا، بی بی جی، کیوں نہ پولیس کے کسی بڑے افسر کو خط لکھا جائے، اس کو ساری گل کھول کے بتائی جائے، ثبوت بھی دیے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا دینو، ایسے خط بہت لکھے ہیں۔ جس کو تم بڑا افسر کہہ رہے ہو نا، ہو سکتا ہے وہ اپنی ملازمت پکی رکھنے کے لیے اس وقت وہاب چند کسی کے گھر اس کی چاپلوسی کر رہا ہوں۔ بی بی جی، میں تو چھوٹی عقل کا بندہ ہوں، کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ میرا تو ایک ہی مشورہ ہے، آپ استاد سلیم کے پاس چلی جائیں۔ وہ آپ کے دکھ کو اپنے سے وکھرا نہیں سمجھتا، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور کر لے گا۔ دینو، تیرے استاد سلیم کے پاس بھی میری طرح ایک نقد جان کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ یہی کرے گا کہ اس جان کو داؤ پر لگا کر میرے سر ایک اور قرض چڑھا جائے گا۔ قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ میرے سر پر پہلے ہی گردن ٹوٹ رہی ہے، پٹھے کھنچ گئے ہیں کہ بوجھ اسی طرح رہا نا تو میں پاگل ہو جاؤں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ دینو سہمی ہوئے نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ جیسے میرے انجام سے خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنے دل کی بات کس طرح میرے دل میں ڈالے، اور اس کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ مجھے سلیم کے پاس پہنچانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد دینو باہر چلا گیا تو میں ڈائری تکیے کے نیچے رکھ کر بستر پر دراز ہو گئی۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ اب دینو اور رحیمی جلد از جلد سلیم کو میرے بارے میں اطلاع دینے کی کوشش کریں گے،
اور وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھ سے ملنے یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میرے پاؤں میں ایک بار پھر وہی زنجیر پڑ جائے گی جس نے ازدواجی رشتے کے نام پر 6 ماہ مجھے سلیم کے گھر میں پابند کیے رکھا تھا۔ سلیم کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے گم ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے لباس میں چھپے ہوئے تیز دھار آلے کو چھوا۔ وہ اب جیسے میرے جسم کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے سوچا میں اس آلے کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھنے کا مقصد پورا کر سکتی ہوں۔ کیا میری ایک دیوانہ وار کوشش مجھے تمام رکاوٹیں عبور کرا کے وہاب چنگیزی تک پہنچا سکتی ہے؟ دل کا جواب تھا ہاں، دماغ کا جواب تھا نہیں۔ اس ہاں اور نہیں کے درمیان بہت سی سوچیں تھیں، بے شمار حد و شمار اور عجیب و غریب خیال تھے۔ جب سپیدہ سحر نمودار ہوا تو میں بستر سے اٹھ بیٹھی، وضو کر کے نماز ادا کی۔ یہ بہت طویل نماز تھی، شاید میں 2-2.5 گھنٹے تک مصلی پر رہی۔ مصلی سے اٹھی تو دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہوا۔ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کہاں سے آنٹی صادقہ کا چہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ کتنا آسودہ اور مہربان چہرہ تھا۔ وہی آسودگی تھی جو کسی نیک مقصد کے لیے زندگی قربان کر دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ وہی بات مان لوں جو آنٹی صادقہ نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں سب اندیشے بالائے طاق رکھ کر خود کو قانون کے حوالے کر دوں۔ جو کچھ میں نے کیا ہے اور جو کچھ وہاب نے کیا ہے سب کچھ کھول کر بیان کر دوں۔ اس کے بعد سب کچھ بھول جاؤں اور یقین کر لوں کہ سچائی کبھی نہیں چھپ سکتی، وہ اپنا آپ منوا کر رہتی ہے۔ آنٹی صادقہ نے ٹھیک کہا تھا یا نہیں؟ میں سر تھام کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن میں فرحان کی چیخیں گونجنے لگیں۔ کوئی آواز پکار پکار کر کہنے لگی، ثنا، تجھے قانون کیا دے سکتا ہے؟ کیا تم نے اور تمہارے خیرخواہوں نے قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے؟ وہاب کی سیاکاریوں کے کھلے ثبوت فراہم نہیں کیے تھے؟ پھر بھی وہ بچ نکلا۔ وہ مکار شخص ہر بار بچ نکلے گا، ہر بار تمہاری ممتا ناکام ہوگی۔ یہی وہ لمحے تھے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں چنگیزی تک پہنچنے کی ایک اور کوشش کروں گی۔ رحیمی کی منشا کے بغیر کسی مہمان کا اس ڈیرے سے نکل جانا آسان نہیں تھا، لیکن میں ایسا کر سکتی تھی۔ مجھے یہاں کے معمولات کا علم تھا اور پتہ تھا کہ نگران آنکھوں کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ابھی اندھیرے پر اجالے کو غلبہ نہیں ہوا تھا کہ میں کمرے سے نکلی اور خاموشی کے ساتھ اس ٹرک کے پچھلے حصے میں جا بیٹھی جو الگ صبح دودھ لے کر جھنگ شہر جاتا تھا۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچی تھی۔ ٹرک میں دودھ کے برتن رکھے جا چکے تھے اور وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے دودھ کے برتنوں کے درمیان بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ٹرک اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا۔ سڑک کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ جنگ پہنچتے پہنچتے ہمیں قریباً 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ اب دن چڑھایا تھا اور سڑکوں پر آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ گو ابھی اتنا رش نہیں ہوا تھا۔ ٹرک ایک ٹریفک سگنل پر رکا تو میں بڑی احتیاط سے نیچے اتر آئی۔ میرا سب سے بڑا سہارا میری چادر تھی جو میں نے اس طرح سر پہ لے رکھی تھی کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ جنگ سے میں ایک دوسری بس میں بیٹھی اور بڑی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ بس نے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد مجھے اس موڑ پر اتار دیا جہاں سے ایک نیم پختہ راستہ میری سابقہ سسرال کی طرف جاتا تھا۔ میں یہاں سے تانگے پر بیٹھ سکتی تھی لیکن پیدل ہی روانہ ہو گئی۔ شہر میں عورت اکیلی اس طرح جا رہی ہو تو سینکڑوں تفتیشی نگاہیں اس کی جانب اٹھتی ہیں، لیکن دیہات میں بات اور ہوتی ہے۔ بڑی حویلی کے مضافات میں داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہاں ترقیاتی کام تیزی سے ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ پکے کھال بن رہے تھے، سڑکوں کے لیے مٹی ڈالی جا رہی تھی اور بجلی کے کھمبے لگ رہے تھے۔ ایک جگہ میں نے بڑا سا بورڈ لگا دیکھا جس پر لکھا تھا، تعمیر سڑک جات وزیر سرپرستی جناب عزت مآب وہاب علی چنگیزی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سب کچھ وہاب علی کروا رہا ہے۔ وہ الیکشن ہار گیا تو کیا؟ سادہ لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے اس کے پاس بہت کالا دھن تھا۔ ابھی حویلی مجھ سے 4-5 میل دور تھی۔ جوں جوں یہ فاصلہ کم ہو رہا تھا دل کی دھڑکنوں میں شدت آ رہی تھی۔ جو ہی میں کھیت سے نکل کر ایک کچے راستے پر آئی، سامنے سے رنگین پگڑیوں والے چند لاٹھی بردار آتے دکھائی دیے۔ مجھے جاننے میں دشواری نہ ہوئی کہ یہ وہاب چنگیزی کے پالتو غنڈے ہیں۔ میں تیزی سے چند قدم چل کر راستے سے ہٹ گئی۔ قرب و جوار میں چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ ایک طرف سیوریج میں استعمال ہونے والے سیمنٹ کے پائپوں کا بڑا ڈھیر لگا تھا۔ میں اس ڈھیر کے عقب میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک ویران جگہ تھی، ارد گرد کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مٹی اور ریت کے 2 بڑی بڑی ڈھیریوں کے درمیان ایک خیمہ لگا تھا۔ مجھے پائپوں کی اوٹ میں پناہ لیے 2 ہی منٹ ہوئے تھے کہ میرے عین پیچھے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو 3-4 فٹ کے فاصلے پر موٹی توند والا ایک سیاہ رنگ شخص کھڑا تھا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا، سر پر گلابی رنگ کا تولیہ ڈال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ شخص سڑک کا ٹھیکیدار تھا۔ اس کے ساتھ ایک بابو نما شخص تھا۔ اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی، وہ پاؤں سے لنگڑا تھا۔ ٹھیکیدار نے آگے بڑھ کر بے باکی سے میری گردن پکڑ لی۔ کیا کر رہی ہے یہاں؟ چوری کرنے آئی تھی؟ لنگڑا بولا۔ شکل سے تو چور نہیں لگتی، شاید کسی سے چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔
ओ जी, चोर के माथे पे नहीं लिखा होता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी औरतों को। ठेकेदार ने मुझे कलाई से थामा और खींचता हुआ अपने खैमे की तरफ ले चला। मैं बुलंद आवाज़ में एहतजाज भी नहीं कर सकती थी कि रंगदार पगड़ियों वाले आसपास ही थे। मेरी खामोशी और कमज़ोर मज़ाहमत ने उसे दिलेर कर दिया और वो घसीट कर मुझे खैमे में ले गया। लंगड़े ने खैमे के पर्दे को अंदर से डोरी बांधी और ठेकेदार ने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़कर अपना चेहरा मेरे नज़दीक किया। हाँ बोल, किस नियत से आई थी यहाँ? उसकी आंखों में हवसनाक सी चमक थी। इससे पहले ही मैं कोई जवाब देती, लंगड़ा बोला, ठहरो ठहरो मियाँ साहब, और मैनू शक पड़ रहा है। कैसा शक? ठेकेदार की गिरफ्त मेरे बालों पर ढीली हो गई। वो कहीं ये वही तो नहीं, और मेरा मतलब बड़ी हवेली वाली जिसका नाम अखबारों में आ रहा है? यकायक ठेकेदार की आंखों में तेज चमक नजर आई। उसने मुझे सरतापा गहरी नजरों से घूरा और बोला, हो भी सकता है। हो नहीं सकता जी, है। मैंने एक दफ़ा अखबार में तस्वीर भी देखी थी, मुझे तो इसी की लगती थी। बड़ी खतरनाक औरत है जी, इसकी तो तलाशी लेने चाहिए फ़ौरन। उसके साथ ही लंगड़े ने अकब से मेरे दोनों बाजू दबोच लिए। ठेकेदार मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर इरादा बदलकर दरवाजे की तरफ चला गया। खैमे से कुछ दूर जाकर उसने किसी को ओए काका कहकर आवाज़ें देनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वही 6-7 साल की लड़की के साथ अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर पहले गंदम के खेत में दाखिल होते वक्त मैंने उस लड़के को देखा था। वो एक जौहर के किनारे घास पर बैठा था और उसके गिर्द 4-5 गधे चर रहे थे। अब उस लड़के को मेरी तलाशी के लिए यहाँ बुलाया गया था। गालिबन मेरा एहतराम साबका जागीरदारनी होने की वजह से किया जा रहा था। ठेकेदार की हिदायत के मुताबिक लड़के ने मेरी तलाशी ली और लिबास के अंदर से वो तेज़ धार आला बरामद कर लिया जो मेरे पास चंगेज़ी की अमानत था। उस आले को देखते ही ठेकेदार इमामदीन और लंगड़ा रज़ाक मायनेखेज़ अंदाज में सर हिलाने लगे। उनके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहटें थीं। बच्चा वापस गया तो ठेकेदार जहरखन लहजे में बोला, बड़ी रुस्तम की बच्ची बनी फिरती है, लिबास में उस तरह छुपा छुपा के फिरती है। चंगेज़ी साहब को मारना चाहती है क्या? मैं चुप रही। लंगड़ा बोला, मियाँ साहब, मेरा तो ख्याल है जी फ़ौरन नवाज साहब को इत्तला देनी चाहिए, वो फ़ौरन शिनाख्त कर लेंगे इसे। जाओ यहीं बुला कर ले आओ। लंगड़ा एक टांग पर उछलता हुआ बाहर निकल गया। लंगड़े ने मुझे इससे पहले नहीं देखा था, लेकिन मैं कई बार देख चुकी थी। ये बदबख्त इससे पहले चौधरी साहब का कारिंदा था, मुंशी का काम करता था और इसके अलावा इलेक्शन के लिए बड़े धुआंधार किस्म के पोस्टर लिखता था। मसलन, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, बातिल से दबने वाले ए आसमां हम नहीं, जीत हमारी है, वगैरह वगैरह। अब ये काबिल फ़रोख्त घोड़ा वहाब चंगेज़ी के थान पर बंधा हुआ था। दौलत की झलक देखकर वफादारियां बदलने वाले ऐसे अब्दुल वक्त लोगों की हमारे माशरे में कोई कमी नहीं। ठेकेदार अब काफ़ी मुतमईन नज़र आता था। वो बड़े एतमाद के साथ मेरे साथ फोल्डिंग चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और तज़ीक के सिवा और कुछ नहीं था। वो तू है क्या चीज़ जो चंगेज़ी से टक्कर लेने के लिए निकल खड़ी हुई? समझती क्या अपने आप को? और मेरी तरफ देख, मैं चंगेज़ी साहब के नौकरों का नौकर हूँ। मैं एक आवाज़ दूँ ना तो 2 दर्जन आदमी मेरी खातिर लड़ने मरने के लिए यहाँ आ सकते हैं, असलहे की छाँव कर सकते हैं मेरे ऊपर। वो तेरे साथ कौन है? मेरा तो ख्याल है फांसी के बाद तेरी लाश लेने भी कोई नहीं आएगा। ठेकेदार का ख्याल था कि मैं उसकी बात का कोई जवाब दूंगी। वो जलती हुई सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मेरी खामोशी नहीं टूटी तो वो एक बार फिर जहरीले अंदाज में मुस्कुराने लगा। उस तरह को हाथों में अलट पलट करता हुआ बोला, उस तरह लिए फिरती है, बड़ी आफत की परकाली बनती है, और बड़ा जोर है तेरी बाहों में, बड़ी फुर्तीली है तू। ये ले, ये पड़ा उस तरह, चला मेरे ऊपर, मैं भी तो देखूं तू कितनी बड़ी जयाली है। उसने उस तरह मेरे पाँव के सामने फेंक दिया। जितना फासला उस तरह से मेरा था इतना ही उसका था। देखने में ठेकेदार फर्बा अंदाम था, लेकिन वो काहिल वजूद नहीं था। उसका एतमाद गवाही दे रहा था कि वो मेरे नीचे झुकने से पहले उस तरह को दोबारा उठा सकता है। मेरी निगाहें उस तरह पर थीं और ठेकेदार भी उसी नुक्ते पर देख रहा था। मैं बिल्कुल बेहिस हरकत खड़ी थी। आखिर मैंने हिम्मत की और एकदम उस तरह पर झपटी। ठेकेदार ने कुर्सी को आगे को खिसक कर टांग घुमाई और उस तरह मेरे हाथ में आने से पहले ही दूर जा गिरा। ठेकेदार का भरपूर थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा और मैं उछलकर खैमे के दरवाजे के पास गिरी। उस संगदिल ने एक जोरदार ठोकर मेरी पसलियों में मारी। यहाँ पहले भी चोट लगी हुई थी। मेरे मुंह से बेसाख्ता चीखें निकल गईं। शायद वो खबीस मुझे मजीद पीटता, लेकिन उसी वक्त खैमे का पर्दा हटा और रज़ाक की सूरत नजर आई। उसके पीछे कोई और शख्स भी था। मैं होठों से खून पोंछती और कराहती हुई उठकर बैठ गई। एक पहलू मिट्टी में लिथड़ गया था। हालत इतनी दगरगूं थी कि खुद मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा था। रज़ाक के पीछे जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसकी सूरत देखकर मैं चौंक गई। वो रब नवाज था।
وہاب چنگیزی کا ملازم خاص، یہی وہ شخص تھا جس نے کم از کم 2 مرتبہ مجھے نہایت سنگین صورتحال سے بچایا تھا۔ ایک دفعہ اس نے عابد کی موت کے بعد مجھے سرکنڈوں میں دیکھ کر نظر انداز کیا تھا، اور دوسری دفعہ مجھے پہچاننے کے باوجود میرے لیے باغ والے ڈیرے میں گھسنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ڈیرے میں لڑائی شروع ہونے کے بعد جس شخص نے میری طرف بھرا ہوا پستول پھینکا تھا وہ بھی رب نوازی تھا۔ آج میں ایک بار پھر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ یہاں پر پارٹ 38 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 39 سماعت فرمائیں۔